اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنی تابانیوں کے ساتھ جلوہ نما ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. ماہ مبارک کی خاص عبادت روزہ ہے. آج چند باتیں اس حوالے سے عرض کی جا رہی ہیں کہ روزے کا اللہ نے حکم کیا دیا اور اس کی حکمت کیا بیان فرمائی. تو روزے کا حکم اور روزے کی حکمت. اس وقت جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ نے حکم بھی ارشاد فرمایا اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی. حکم تو یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ایمان لے آئے. ایمان لانے کا معنی کہ ہم نے اللہ کو مانا. اگر اس دعوے میں سچے ہو تو ہم ایک حکم دے رہے ہیں، یہ حکم مانو. حکم یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ رکھوانے کی حکمت اور مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو حکم اور حکمت دونوں باتیں اللہ جل شانہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما دی. مقصد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں. غور کیجئے تو پورے دین کی روح تقوی ہے. پورے دین کی روح تقوی ہے. دین ہے ہی اس لیے کہ انسان متقی، پرہیزگار اور صاحب کردار بن جائے. روزے کا مقصود بھی یہی ہے کہ روزے دار میں تقوی کی قوت پیدا ہو جائے. تقوی کی قوت. صاحب تقوی ایک قوت ہے، یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے، مثبت ہے. تقوی انسان میں ایک قوت پیدا کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے تقوی تو ایک قوت ہے، اور روزے کے ذریعے سے یہ قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے. روزے سے جسمانی کمزوری تو ہوتی ہے، لیکن روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے. کسی عارف نے خوب کہا کہ جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہو جاتے ہیں. تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں. انسان کی آنکھیں وہ سیر ہیں، کسی جانب
بھٹکنے نہیں پاتی، انسان کے کان سیر ہیں، وہ غلط باتیں سننے نہیں پاتا، ہاتھ پاؤں وہ بھی سیر ہو جاتے ہیں، وہ ان کی توجہ کسی دوسرے کام کی طرف جاتی ہی نہیں۔ سب کام تو تبھی خراب ہوتے ہیں جب پیٹ بھرا ہوا ہو، تو جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو سب اعضاء سیر ہو جاتے ہیں، اور جب پیٹ سیر ہوتا ہے تو پھر تمام اعضاء کی بھوک چمک اٹھتی ہے، نگاہیں ادھر ادھر بھٹکیں گی، کان ایسی باتوں کی طرف لپکیں گے جن سے اللہ نے روکا ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں ایسے کاموں کی طرف بڑھیں گے، پکڑیں گے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ تو روزہ رکھ کر یہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اس کائنات پر ایک نظر ڈالیے۔ اس کائنات میں 3 طرح کی مخلوق آباد ہے، فرشتے، حیوانات، انسان، اور ایک مخلوق جن بھی ہے، لیکن جن چونکہ احکام میں انسان کے تابع ہیں اس لیے ان کا الگ ذکر نہیں کیا جاتا۔ جو احکام اللہ نے انسان کو قرآن میں عطا فرمائے اور جو رسول انسانوں میں بھیجے، وہ سب رسول اور سب احکام جنات کے لیے بھی۔ اب ان مخلوقات کی، یہ جو 3 مخلوقات ہیں، ان کی طبیعت اور فطرت پر غور کیجیے۔ فرشتے، ملائکہ سراپا لطافت اور روحانیت ہے، ان کے سردار کون ہیں؟ الروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سردار الروح ہیں، اور ان کی غذا بھی روحانی ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ کی تسبیح، تقدیس، یہی ان کی غذا ہے۔ اور فرشتے کمال لطافت کی وجہ سے مادی جسم اور جسمی تقاضوں سے پاک ہیں، نہ جسم ان کا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی جسمانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس ذات والا صفات کے نہایت قریب ہیں جو جسم اور جسمانی عوارض سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے قریب اسی مخلوق کو رکھا۔ دوسری مخلوق اس کائنات میں حیوانات، اور حیوانات سراپا حیوانیت ہیں، سراپا حیوانیت۔ تمام زندگی جسم اور جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں گزرتی ہے، کھانا پینا، نسل بڑھانا اور اپنے کام میں جتے رہنا، یہی ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ چونکہ وہ علم و شعور اور روح کی لطافتوں سے بیگانہ ہیں، اس لیے خلافت کی ذمہ داریوں سے بھی دور ہے۔ تو 2 طرح کی یہ مخلوق ہوئی، ملائکہ اور حیوانات۔ تیسری اہم مخلوق انسان ہے۔ انسان ان دونوں کے درمیان ہے اور جامع الصفات مخلوق ہے۔ انسان میں حیوانیت بھی ہے اور روحانیت بھی۔ اس میں، انسان میں سارے مادی اور سفلی تقاضے بھی موجود ہیں اور روحانی اور علوی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ یعنی انسان میں اپنے سے کم تر مخلوق حیوانات کی زندگی گزارنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اپنے سے برتر مخلوق فرشتوں کی زندگی اپنانے کی قوت بھی انسان میں موجود ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس ڈگر پہ چلتا ہے۔ اگر حیوان جیسی زندگی گزارے گا تو حیوان بلکہ اس سے بدتر، اور اگر بلند پرواز ہو تو فرشتہ بلکہ اس سے بھی برتر قرار پائے گا۔ یہ انسان پہ معقول کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ حیوانی زندگی گزارے گا
تو حیوان سے بھی بدتر، اس لیے کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے اسے پیدا نہیں کیا تھا۔ اور اگر اپنی بہیمیت کو قابو رکھتا ہے، حیوانیت کو قابو رکھتا ہے، تو پھر وہ فرشتوں بلکہ ان سے بھی آگے۔ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اسفل سافلین اور اعلیٰ علیین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کیسے گرتا ہے اور کیسے اٹھتا ہے، گرتا ہے تو اسفل سافلین میں چلا جائے گا، اور اگر اٹھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا مقام اعلیٰ علیین ہے۔ صاحبو، انسان اور حیوان میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک خواہش شکم اور دوسری خواہش نفس۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان اور حیوان میں مشترک ہیں۔ انسان اگر خواہشات کو پورا کرنے میں اعتدال سے تجاوز کر جائے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، تو وہ خالص حیوان بن جاتا ہے۔ انسان میں اور حیوان میں پھر شکل و صورت کے فرق کے سوا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ بس اتنا ہے کہ دوسرے چوپائے ہیں اور انسان دو پایا۔ چوپایا بولتا نہیں، پوری سمجھ نہیں رکھتا، اور یہ دو پایا بولتا بھی ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ بولنا، سننا، سمجھنا نہ ہونے کے برابر کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے یہ قوتیں عطا فرمائی تھیں، جب ان قوتوں کو اس مقصد میں صرف نہیں کیا جا رہا تو گویا ان صلاحیتوں کا ہونا نہ ہونا انسان کے لیے برابر، بلکہ جو انسان ان قوتوں کو اپنی سمجھ بوجھ کو خاص طور پر خالص حیوانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے مظاہر ہم آئے روز دیکھتے ہیں اپنے دور میں، جب انسان اپنی ان صلاحیتوں کو خالص حیوانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ انسان وحشی درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی نصیحت میں غور کیجیے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو پیدا کیا۔ کیوں؟ کیا اللہ زبردستی داخل کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو بہت سی مخلوق جن و انس میں جہنم میں جانے والی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غافل لوگ۔ اب سب کچھ موجود ہے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی قوت موجود ہے، لیکن جب انسان نے اپنی ان قوتوں کو استعمال نہیں کیا یا حیوانی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، اس لیے کہ انہوں نے ہماری دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا۔ اور شکر کیا ہے؟ سورہ ملک میں دیکھیے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم ان نعمتوں کا بہت کم شکر کرتے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دے رکھی ہے وہ نعمت اس مقصد کے لیے استعمال کیجیے۔ صاحبو، ایک طرف وہ مخلوق ہے جو بلند مقام پہ رہتی ہے، ملائے اعلیٰ کی اس لطیف مخلوق یعنی فرشتوں کی خاص دولت روحانیت اور ملکوتیت ہے، اور انہیں یہ روحانیت حاصل ہوئی صنفی اور شکمی خواہشوں سے پاک ہونے کی وجہ سے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو نیچے گراتی ہیں، تو بہت بلند ہیں، اور اس لیے بلند ہوئیں کہ وہ ان مادی تقاضوں سے پاک ہے، صنفی اور شکمی۔ اچھا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان ان حیوانی تقاضوں سے پاک ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کی یہ ساری صنفی اور شکمی خواہشیں مٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت، انسان کی جبلت میں داخل ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بہیمی اور حیوانی خواہشوں کو اپنے قابو میں کر لے، یہ انسان کر سکتا ہے۔ جیسے انسان حیوان کو قابو کر لیتا ہے، ایک چھوٹا سا انسان ہاتھی کو قابو کر لیتا ہے، ایک بچہ اونٹ کو لے کر چلتا ہے، طاقتور، اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور حیوان کو قابو کر لیتا ہے، اسی طرح اپنی حیوانیت کو قابو میں لے آئے۔ یہ انسان سے مطلوب کہ انسان حیوانی خواہش سے مغلوب نہ ہو، اس میں اتنا ضبط نفس پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر اسے اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے کہ اس کی حیوانی قوت ذات پاک کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے۔ جیسے انسان جب حیوان کو قابو کرتا ہے اس کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ بس انسان کا کمال یہ ہے، انسان کا کمال یہ ہے، انسان کی سعادت کا مدار اسی ضبط نفس پر ہے۔ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کر لے، اور جب انسان کو ضبط نفس کی یہ قوت حاصل ہوتی ہے تو اب وہ حیوان نہیں، فرشتہ ہے، انسان کے روپ میں فرشتہ ہے۔ اس لیے کہ اب اس میں ایسی روحانیت پیدا ہو گئی جو فرشتوں کی خاص شان ہے۔ یاد کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت میں بلایا گیا اور انہوں نے زنان مصر کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی تو ان کی زبان سے کیا جملہ نکلا تھا؟ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ بخدا یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بڑا معزز فرشتہ ہے۔ انسان ہوتا تو ہمیں نظر بھر کے دیکھتا، یہ کیا ہے کہ اس نے نظر تک نہیں ڈالی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے اب وہ فرشتہ بن جاتا ہے، شکل انسانی لیکن قوت فرشتگاں اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جب جس انسان کا ملکوتی وصف اس کی حیوانی وصف پر غالب اور حاوی رہے، وہ صرف فرشتہ نہیں بلکہ اس سے بھی برتر ہو جاتا ہے۔ فرشتے تو اس لیے پاک رہتے ہیں کہ ان میں حیوانی خواہش موجود ہی نہیں ہے، اور جو انسان ان خواہشوں کے ہوتے ہوئے پاک رہتا ہے وہ ان پاکوں سے بڑا پاک ہے۔ توجہ کیجئے، ایک مقام آیا جب پاکوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی طاقت پرواز جواب دے گئی، اور انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں آگے نکل گئے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء اور اولیاء کا مقام فرشتوں سے برتر ہے۔
اور قرآن نے یہ بتایا کہ جو نفس کے غلام بن جاتے ہیں، نفس کے تابع رہتے ہیں، کہیں فرمایا کہ ان کا حال کتے کی طرح ہے، کہیں فرمایا ان کا حال گدھے کی طرح ہے۔ اور ابھی یہ بات عرض کی گئی کہ جنات احکام میں انسان کے تابع ہیں، تو جن کی ایک مثال بھی اپنے سامنے لائیے۔ وہ ایک جن ہی تھا جو عبادت اور ریاضت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اور جب نفس کا بندھن ٹوٹا اور نفس سرکش ہوا تو آج وہ پستوں سے پست اور جانوروں سے بدتر ہے۔ ابلیس یہ بھی تو ایک جن ہے۔ تو انسان جب اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، یہ قوت ضبط نفس کی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو فرشتوں سے اونچا، اور اگر یہ بندھن ٹوٹ جائے تو اپنے سے کمتر مخلوق سے بھی یہ کمتر بن جاتا ہے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد اور اس کی خاص حکمت یہی ہے کہ انسان کے حیوانی جذبات ایمانی جذبات کے تابع ہو جائیں، انسان اپنے نفس کی نہ مانے اور اللہ کی ماننے لگ جائے۔ یہ روزے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ فرمایا کہ روزے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اسی کیفیت کو کہ انسان کے حیوانی جذبات اس کے ایمانی جذبات کے تابع ہو جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ کبھی تمہارا کانٹوں بھرے راستے سے گزر ہوا؟ عرب کے صحرا میں تو ایسے راستے بہت سے پائے جاتے ہیں۔ اس نے عرض کی کہ بارہا۔ فرمایا کہ جب تم گزرتے ہو، کانٹوں بھری راہ سے گزرتے ہو، تو کیسے گزرتے ہو؟ عرض کی کہ حضرت اپنے لباس کو، اپنی چادروں کو جیسے عرب پہنا کرتے تھے احرام کی حالت میں، تو ان کو میں سمیٹ لیتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہوں، اپنا لباس اور اپنا جسم بچا کے میں وہاں سے گزرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ روزہ مسلمان میں ضبط نفس کی ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا کے بازار سے یوں گزرے کہ گناہ کے کانٹوں سے اپنا دامن دل بچا کر لے جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور چونکہ دین کا مقصد عرض کیا گیا کہ دین کا مقصد انسان میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، اسی لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور رہا۔ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ صاحبو، روزے سے روزے دار میں تقویٰ کا نور اور تقویٰ کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کی برکت سے، اس قوت کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایسی عبادت ہے روزہ، ایسی عبادت ہے کہ اگر شریعت کے بتلائے ہوئے آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو یہ تمام معاصی سے رکاوٹ بنتا ہے۔ دیکھیے، لفظ صوم کا معنی ہی رکنا ہے۔ صوم اور صیام کا لغوی معنی رکنا ہے، یعنی شکمی اور جنسی تقاضوں سے رکنا۔ یہ روزے کی صورت ہے۔ کم از کم یعنی روزہ اس کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے صنفی اور شکمی تقاضوں سے روکتا نہیں۔ لیکن اس سے ایک صورت، روزے کی صورت وہ وجود میں آتی ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تو روزے کی صورت
قانونی طور پر، شرعی طور پر روزہ، تو اس سے پورا ہو جائے گا کہ انسان ان دو تقاضوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لیکن مقصد اس سے یہ ہے کہ ضبط نفس، کہ انسان کا نفس مسلم بن جائے، انسان کا نفس مسلم اور فرما بردار بن جائے۔ یہ ہے روزے کی حقیقت۔ صورت دو تقاضوں پر قابو پانا، لیکن حقیقت تک تب پہنچے گا کہ جب صرف دو تقاضے نہیں بلکہ تمام تقاضے اس کے مسلم بن جائیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ اور دیکھیے حکم کیا فرمایا گیا، کتب علیکم الصیام، علیکم، اور یہ کم تم پر، یہ تم صرف پیٹ اور نفس کے پر یہ اس کا خطاب نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا پورا جسم وہ تم کے خطاب میں داخل ہے، تم پر فرض ہے۔ تو علیکم یہ روزے کی صورت بھی چاہتا ہے اور روزے کی حقیقت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ علیکم، تم پر روزہ فرض ہے۔ یہ علیکم پکار رہا ہے کہ روزہ صرف تمہارے ظاہر تک محدود نہ رہے بلکہ تمہارا باطن بھی روزے دار ہو جائے۔ یاد رہے روزے کی حکمت اور مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب روزے کے حکم پر پورے طور پر عمل کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا لیکن یہ بھی گناہ ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کو صرف محدود سمجھا کہ دو تقاضوں سے بچنا، بس یہ روزہ ہو گیا۔ روزے کا ظاہر تو حاصل ہو گیا، لیکن روزے کا باطن، روزے کی حکمت، روزے کا مقصد انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب انسان سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کا روزہ رکھے۔ روزے کے کچھ آداب ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ انسان صرف شکم کا اور نفس کے روزے پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ انسان کی نگاہ کسی ایسے مقام پر نہ پڑے جسے دیکھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی آگاہ ہے۔ کیسے بچ سکتے ہو؟ اور حدیث میں ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے اللہ کے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی، اللہ اسے ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو نگاہ، آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ ہے۔ زبان کا روزہ جھوٹ سے اور غیبت سے، چغل خوری سے، لغو باتوں سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، جھگڑے اور فساد سے۔ خاص طور پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں ہر طرف جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے تو وہ باتیں جو رمضان کے علاوہ کی جاتی ہیں اگرچہ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں روزہ رکھ کر کرنا یہ روزے کے مقصد کو فنا کر دیتا ہے، بالخصوص جھوٹ اور غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے کی تلقین فرمائی، یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ کے نتیجے میں دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور غیبت کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناگوار سمجھو گے۔ تو غیبت کرنا یوں ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، اور دونوں روزے دار بھی تھے، رمضان کا مہینہ ہوگا۔ جب نماز پوری کر چکے
تو آپ نے فرمایا اعیدوا وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما واقضیاہ یوما آخر، وضو بھی لوٹاؤ، نماز بھی لوٹاؤ، یہ روزہ جو چل رہا ہے اسے پورا کرو اور اس کے بدلے میں ایک اور روزہ رکھو۔ خیال فرمایا، وضو لوٹاؤ، نماز لوٹاؤ، یہ تو روزہ پورا کرنا ہے، لیکن ایک اور روزہ رکھو اس کے بدلے میں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سے کیا جرم ہو گیا؟ فرمایا کہ اغتبتم فلانا، تم یہاں بیٹھے تھے اور فلاں کی غیبت کر رہے تھے، فلاں کی غیبت کر رہے تھے۔ اب یہ روزہ جو رکھوایا گیا وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو تمہارا روزہ ہو جائے گا شام تک، لیکن جو روزے کی حقیقت اور مقصد تھا وہ تمہیں حاصل نہیں ہوا، اس لیے ایک روزہ اور بھی رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھے، جب کسی کا روزہ ہو، نہ تو وہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی چیخے چلائے، نہ ہی کسی سے جھگڑے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرنے لگے یا اس سے لڑنے لگے تو کہہ دو انی امرؤ صائم، بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب کھانے پینے پر انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی زبان پر بھی اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جیسے دن بھر حلال سے پیٹ کو بچایا، افطار کے وقت حرام اور مشتبہ مال سے بھی پیٹ کو بچائے۔ آرام سے افطار کیا، روزے کا سارا ثواب ختم ہو گیا۔ اسی طرح روزے میں اور رمضان کی تمام عبادات میں خلوص نیت کا خیال رکھا جائے، قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری کسی کوتاہی اور بے عملی کی وجہ سے کہیں ہماری عبادت رد نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان میں قیام کیا اور لیلۃ القدر میں قیام کیا، کس جذبے سے؟ ایمان کے جذبے سے، کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں یہ کام عمل کر رہا ہوں، اور احتساب کے جذبے سے کہ اللہ نے اس پر جو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے میں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اس ایمانی اور احتسابی جذبے سے جو روزہ رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صاحبو، جب ایمان اور احتساب کی نعمت نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان کو اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں ایمان اور احتساب کا جذبہ مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو جب یہ نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو انسان کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں بیان فرمائی۔ الدنیا یوم ونحن بالصوم، بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ۔ الدنیا یوم ونحن بالصوم، دنیا یک روزہ ہے، دنیا یک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں۔ جملے کی بلاغت پہ غور کیجیے، دنیا یک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں، اور جو زندگی بھر کا روزہ رکھتے ہیں، یہ زندگی بھر کا روزہ رکھتے ہیں، ان کا افطار حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ہوگا اور ان کی عید جنت کے اندر ہوگی۔ ایک حدیث اور سن لیجئے روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ فرمایا نمبر 1، روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے، روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے۔ 2، روزے دار کی خاموشی بھی تسبیح ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ 3، روزے دار کا عمل ثواب میں بڑھایا جاتا ہے، ثواب میں
نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا۔ 4 روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 روزے دار کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے ان آداب کے ساتھ آپ کو مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔